والدین سے جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پر کیوں نہ ہو۔ اتنا بھی کمپرومائز مت کیا کرو کہ لوگ بھول ہی جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ بعض اوقات زندگی کے کچھ لمحات میں آپ یہ سیکھتے ہیں کہ جینا ضروری نہیں رہا۔ قصہ مختصر، اس نے کہا وہ صبح توبہ کرے گا۔ وہ سویا مگر اس کی صبح نہ ہوئی۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ یا رب العالمین، میری آزمائش کا سورج نہیں ڈھلتا، مجھ پہ اپنے کرم کا سایہ کر دے۔ تھک گئی ہوں میں بہت ہارتے ہارتے، اب جیت میرا مقدر بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ جو مشکل آپ پر آتی ہے نا، سنو یہ حل ساتھ لے کر آتی ہے۔ بند دروازوں کے آگے رونے سے اچھا ہے کہ آپ سجدے میں اس رب کے سامنے رو لو، کیونکہ سجدے میں رونے والوں پر رب کوئی دروازہ بند نہیں رکھتا۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ صبر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک پسندیدہ چیزوں کے لیے صبر کرنا، دوسرا ناپسندیدہ چیز پر صبر کرنا۔ آپ کے چند مثبت الفاظ کسی کو زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع دے سکتے ہیں۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں، میرا رب راستہ بنائے گا۔ راستے مشکل ہیں تو کیا ہوا، اگر ارادے پکے ہوں تو ہر مشکل بکھر جاتی ہے۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا، حضرت صالح کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی، کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائے تو حرام حلال جائز ناجائز کچھ نہیں دیکھ پاتی۔ وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن لوگوں کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ تکلیف تب ہوتی ہے جب لہجوں کی سمجھ آتی ہے۔ شوہر کا کام بیوی کو صرف باہر والوں کی نگاہوں سے بچانا ہی نہیں، بلکہ گھر والوں کی زبان سے بچانا، اس کی عزت کروانا اور عزت کرنا بھی ہوتا ہے۔ ایک پھول دینا محبت نہیں، بلکہ زندگی بھر پھولوں کی طرح رکھنا محبت ہے۔ شادی کے بعد عورت کی حالت دیکھ کر اس کے ماں باپ کا نہیں بلکہ شوہر اور سسرال والوں کا پتہ چلتا ہے۔ ضرورتوں کی لسٹ میں سکون آج بھی پہلے نمبر پہ آتا ہے، جو لسٹ کی باقی ضرورتیں پوری کرنے میں خرچ ہو جاتا ہے۔ اصل قربانی تو باپ بیٹے کی گفتگو تھی، دمبے کی قربانی تو اس کا فریہ تھا، ہمیں دمبا یاد رہا، گفتگو یاد نہ رہی۔ اللہ بھر دے گا وہ زخم بھی جو آپ کو لگتا ہے کہ تمام عمر دکھتے رہیں گے۔ جس گھر میں باپ موجود ہو وہ گھر 40 تالوں کے بند دروازوں سے زیادہ محفوظ ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے ہیں، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ چاہتوں کا مان رکھا کریں، پچھتاوے کام نہیں آتے۔ خدا کی محبت کی ایک مثال دوں، تمہاری ساری غلطیوں پر پردہ۔ کاش یہ دل اپنے اختیار میں ہوتا، نہ کسی کی یاد آتی، نہ کسی سے پیار ہوتا۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے، تب کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ گناہوں کی ایسی دیوار نہ کھڑی کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ حرام کمائی شکل نہیں بگاڑتی، لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جس کی قسمت میں خوشی